صابری کی حیات سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ توبہ و استغفار کے متعلق بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹی کی وصیت. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا. راستے میں میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں. میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں. جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو. کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے. وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا. ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی. میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان، آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں کہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے؟ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے. میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہ گار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی. نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے. نمبر 2، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لان تان کرے گا. نمبر 3، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے. جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے اس عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا. میں نے اس کی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی. میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے مجھے مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے. وہ احسان کرنے والوں یعنی نیکی کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی. ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے. گناہوں کا احساس پیدا کیجیے. پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص پر اللہ پاک کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرے اور اللہ پاک سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تو وہ غفور و رحیم عز و جل ضرور اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے. مذکورہ حکایت میں
اگرچہ اس نوجوان کی توبہ کا واضح تذکرہ موجود نہیں، مگر مرتے دم اس نے اپنی ماں کو جو وصیتیں کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر سخت نادم تھا، اور ندامت ہی در حقیقت توبہ ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرمندگی توبہ ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت توبہ کا رکن اعلیٰ ہے کہ اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے جو کسی کا حق مارنے پر نادم ہوگا تو حق ادا بھی کر دے گا، جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ چھوٹی نمازیں قضا بھی کر لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ توبہ کی اہمیت یاد رکھیے، خود کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے اندر گناہوں کا احساس پیدا کرنا اور ان کے دنیاوی و اخروی نقصانات پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کسی انسان کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوتا اور وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگتا ہے تو یقیناً ندامت و پشیمانی سے اس کا سر جھک جاتا، دل توبہ کی طرف مائل ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہنے لگتے ہیں، اور یہ آنسو رحمت الہی کے بادل کھینچ لاتے ہیں جن سے برسنے والی بارش نامہ اعمال کی سیاہی دھو ڈالتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ تو پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ یعنی پکڑ بھی فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، تو جو چاہے کر، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ خبردار، حدیث پاک کے آخری الفاظ یعنی تو جو چاہے کر، میں نے تیری مغفرت فرما دی، اس سے ہرگز کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، لہذا جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بار بار توبہ کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، لہذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے اعزاء و اقرباء کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا سو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں اور توبہ و استغفار کا معمول بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے اور روزانہ دن بھر کے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھے، اپنے دانستہ اور نادانستہ کیے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سونے کا معمول بنائیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کے نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھیں تو پھر توبہ کر لیں، پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کریں، چاہے لاکھ بار بھٹک جائیں مگر پھر آ کر اس کے دامن کرم سے لپٹ جائیں، ہرگز مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آئیے توبہ کی ضرورت و اہمیت جاننے کے لیے اس سے متعلق چند احادیث سنتے ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے،
جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور توبہ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ ان لوگوں کے توبہ سے جی چرانے کی چند وجوہات اور ان کا حل پیش خدمت ہے۔ پہلی وجہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ یہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کی نسبت فوری طور پر حاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً زنا کرنے والا اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے اخروی سزا کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا شخص غور کرے کہ اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہی سہی لیکن ہیں تو یقینی۔ کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جنہیں میں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ مثلاً کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں دل کا مرض ہے، لہذا چکنائی والی چیزیں مثلاً پراٹھا، سموسے، پکوڑے وغیرہ کھانا بالکل ترک کر دو ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان اشیاء کو ان کی تمام تر لذت کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا لیکن تمام کائنات کے خالق عز و جل کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کرتا۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ دوسری وجہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے تو اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں اسی طرح قہار و جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہیں، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی کا شکار ہوں اور جہنم میں جائیں لیکن آپ پر رحمت الہی عز و جل کی چھماچھم برسات ہو اور آپ کو داخل جنت کیا جائے۔ دیانت داری سے سوچئے کہ رحمت الہی عز و جل پر اس قدر یقین کا اظہار کہیں سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے تو نہیں ہے۔ خدا را نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھڑائیے کہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مغفرت کا امیدوار بننے والے کو حدیث نبوی میں احمق قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تیسری وجہ کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا۔ بعض لوگ بدقسمتی سے طویل عرصے تک بڑے بڑے گناہوں مثلاً چوری، قتل، ڈاکے، دہشت گردی وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد تجھے معافی نہیں ملنے والی، یا اب تیری بخشش ہونا مشکل ہے۔ علم دین سے محروم یہ افراد مایوسی کا شکار ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو جاتے ہیں اور توبہ سے محروم رہتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں
اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں۔ ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچے پر ممتا اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا، اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے اور کوئی تباہ نہ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے قبل کہ موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آ جائے اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں اتر جائیں، جہاں خدا نخواستہ اپنے گناہوں کے سبب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جائیں، آئیے اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے اور گناہوں پر اس کو سرزنش کیجیے۔ مثلا زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں پر بندہ اپنے نفس کو ڈانٹے کہ اے نفس، تیرے رب نے تجھے زبان دی، اس عظیم الشان نعمت پر تجھے چاہیے تھا کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا، اس کی حمد بجا لاتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اچھی بات کرتا، نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا، مگر تو نے غیبت کر دی، چغلی کر دی، بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری کر دی، جھوٹ بول دیا، گالی دے دی۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر وہ تجھے قوت گویائی سے محروم کر دے تو تیرا کیا بنے گا؟ اسی طرح دیگر اعضاء کو تنبیہ کرے اور سوچے کہ یہ رب عز و جل کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اگر آنکھوں سے گناہ کرنے پر اندھا کر دے، ہاتھوں سے گناہ ہو تو ہاتھ توڑ دے، پاؤں سے گناہ کی راہ پر چلیں تو لنگڑا کر دے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آخر اس نے یہ اعضاء ہمیں اپنی نافرمانی کے لیے تو نہیں دیے؟ کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کے دیے ہوئے اعضاء سے اسی کی نافرمانی کی جائے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس کا حلم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ پر اس کی بروقت گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور جب بندہ لوٹ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔